ہندوستانیت کے تعلق سے اچھا تھا. بھائی مائک نیچے کر. صدر محترم ہمارا اور حاضر جلسہ، السلام علیکم. تمام تعلیم رسائی کے لیے ہے اور رحمتوں کا برکت نازل ہو نبی کریم ہمارے کرام. میں اپنے مقالے کی ابتدا ادب نواز مہاراجا گائیکواڑ کے شہر بڑودہ کے مشہور شاعر ظہیر صبا قادری کے ان اشعار سے کرنا چاہوں گا کہ ان کے نظم و شان اردو سے متفق کیے ہیں. مراجہ فرمائیں: سب سے میٹھی زباں ہے اردو، سب سے میٹھی زباں ہے اردو، ملک کی آن بان ہے اردو، اسی کے عاشق ہیں ہر جگہ موجود، پورے بھارت کی شان ہے اردو، پورے بھارت کی شان ہے اردو. اور یہ اشعار بھی آپ کے کو رضا کرنا چاہتا ہوں جس میں ہندوستانیت اردو زبان کے وسیع آسمان میں کہکشاں کی طرح ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں ستاروں کو سمیٹے ہوئے محض گردش ہے. ہندو مسلم ہیں اس کے دیوانے، سب کے ہوٹوں پہ اس کے افسانے، میر و غالب فلاح پر مومن، شمع اردو کے ہیں سب پروانے. سامعین کرام، میرے نزدیک ہندوستانیت کا ایک بہت ہی اعلیٰ تصور ہے. وہ یہ ہے کہ ہندوستانیت یعنی انسانیت. کسی انسانیت کو اردو زبان اور ادب نے پروان چڑھایا ہے اور وجہ سوریا اس کے پروان سے حیرت زدہ ہے. یہاں پر یہ میں نے امیر خسرو کے بارے میں لکھا ہے، لیکن آپ نے سنا ہے ابھی مقالے میں، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. تھوڑا یہ بھی چلوں کہ ٹوٹے ہند امیر خسرو نے عشق کی کیفیات کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا ہے اور اسے اپنے گیتوں میں سمویا ہے. گیت کے دل کانوں میں کشن کنہیا کی بانسی کی آواز معلوم ہوتے ہیں. ان کے گیت میں آئے نہ مورے سانوریا، آئے نہ مورے سانوریا، اب نہ کوئی مورے سانوریا. آئے نہ مورے سانوریا، اب نہ آئے مورے سانوریا، میں تو ان پر تن من چھالی، میں تو ان پر تن من مٹا دی، ہر نہ آئے مورے سانوریا. موہے پریت کی ریت نہ بھائی سکی، موہے پریت کی ریت نہ بھائی سکی، میں تو دلہن بن کے پچھتائی سکی. ہوتی نہ اگر دنیا کی شرم، میں تو بھیج کی پتیاں بلا لیتی، انہیں بھیج کی سکیاں بلا لیتی. خسرو کی شاعری ہندوستانی ادب، اردو زبان و ادب کی ایسی میراث ہے کہ اس کی وراثت پر ہر اردو زبان کے ہر ادیب و شاعر کو فخر ہے. ابھی چھوڑ کر میں آگے بڑھ رہا ہوں. سامعین کرام، نذیر اکبر آبادی ایک ایسے عوامی شاعر ہیں جنہوں نے ہندوستان کی عظمت اور معاشرت کے گیت گائے ہیں.
मथुरा और वृंदावन के मेलों और त्योहारों में शरीक हुए। जब भक्ति कहने का जमाना था, हर कोई श्री कृष्ण का दीवाना था। सूरदास के गीत थे और मीराबाई की नीत थी। इस माहौल में उन्होंने शायर बना दिया। नजीर अकबर आबादी अवामी शायर हैं। उनकी नज़रों में अवामी जिंदगी, अवाम का एहसास, जज्बात, इस ख्यालात की नारंगी में हिंदुस्तानियत का दीदार होता है। नजीर की एक इंफरादी शान है। नजीर की शायरी उर्दू ज़बान की गुलिस्तान और बोस्तान है। इस तरफ हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान नजर आता है। नजीर अकबारी के मौज़ूआत और तर्ज का हाली और मौलाना मोहसिन आजाद पर भी गहरा असर पड़ा है। नजीर अकबारी शायरी ऊंच नीच और तासुब की नफी करती है, मजहबी रवादारी की जरादारी है और हिंदुस्तानी फजा में प्रवास करती है। शब बरात, ईद, बाबा नानक, कन्हैया जी का जन्म, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, दिवाली, होली, राखी और शहर आशूर उनकी वो नज़में हैं जिनमें कौमी यकजहती और इंसानियत की गंगा जमुना बहती है। और छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। सामईन कराम, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ऐसे मुहब्बे वतन और हिंदुस्तानी कैसे दिलदादा है कि बेहाल और बेखुद कर देते हैं। अशार मुरादा फरमाएं, ओ मुसलमान इसमें या हिंदू, इसमें मतलब हिंदुस्तान में, ओ मुसलमान इसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या के ब्राह्मण, जाफरी होवे के हो हनफी, जैन मठ होवे या विष्णवी, सबको मीठी निगाह से देखो, सबको मीठी निगाह से देखो, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। ये अल्ताफ हुसैन हाली हैं जो इनके शायरी हिंदुस्तानियत से भरपूर है। एक और शेर सुना रहा हूँ कि छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। हाली का एक शेर ऐसा अलामती शेर है जो उनकी शायरी का सबसे ज्यादा मुतासर करने वाला, जदीद शायरी के कई फनपारों में सबसे ज्यादा मानी खैर है। अंग्रेजों की निगाह बद हिंदुस्तान निशान के कम्युनिस्तान पर गिरती है तो हाली अपने वतन की फिक्र में डूब जाते हैं। कहा है, यारब निगाह बद से चमन को बचाइयो, यारब निगाह बद से चमन को बचाइयो, बुलबुल बहुत है देख कर फूलों को बाग। इस शेर में लफ्ज़ चमन वतन की अलामत है, बुलबुल बद निगाह अंग्रेज हैं और फूलों लफ्ज़ हिंदुस्तानियों की अलामत है। यह हाली की आमीद है कि कहीं बदनिगाह अंग्रेज हिंदुस्तान के बाशिंदे जो कि चमन के फूलों की तरह हैं, जो मुत्तहिद हैं, उनको तोड़ फोड़ कर विषय न दी। सामान्य कराम, जहाँ तक हिंदुस्तानियत का सवाल है, वो हिंदुस्तानियत मर्दों से ज्यादा औरतों में पाई जाती है। गांधी जी ने कहा है, औरत वर्ग बर्दाश्त का मुजस्समा है। रामायण का निस्वानी किताब सीता जी राम के साथ बटवास की जिंदगी की मशक्कतें उठाती हैं। और फिर रावण उनके जरिए उनका हुआ, उनके बदनामी और वाल्मीकि के आश्रम में अपने दो बच्चों के साथ जिंदगी बसर करना हिंदुस्तान में औरत की बेमिसाल हिंदुस्तानियत है। और भी यहाँ पर एक मुनाजात की बेवा का जिक्र किया है, तो सिर्फ ये एक मुनाजात के चंद अशार में पेश कर रहा हूँ। आज बहुत बात पूरा मेरा छोड़ रहा हूँ। एक बेवा कह रही है, दिया हुआ और रही तुम्हारी, वो सैलानी जब बाग में आए, फूल न थे खिलने पाए, फूल खिले जिस वक्त चमन में, जास हुए सैलानी बन में, सीत न थी जब पाया प्रीतम, पीठ हुई तो गवाया प्रीतम। ये मुनाजात बेवा की है। सामान्य कराम, रामायण और महाभारत के उर्दू तर्जुमे हुए हैं। एक हैरत अंगेज बात यह है कि मौलवी हाजी हुसैन राना नकवी ने 1935 में रामायण उर्दू में लिखी।
ریاست راجستھان کے شہر بیکانیر میں یہ رامائن دیوالی کے موقع پر پڑھی جاتی ہے. مکمل سیاحت اس محفل کا اہتمام کرتا ہے. یہ ترجمہ رامائن کا ترجمہ یہ ادب مشترکہ کی ہندوستانیت کا خمار ہے. سامعین کرام، علامہ اقبال نے رام چندر جی کو اپنی نظموں میں امام الہند کہا ہے. اس کی وجہ رام چندر جی کی کھلی انسانیت ہے جو ہندوستان کو ہندوستانی کی تعلیم دیتی ہے. راجا رام چندر جی کا ایک بھیل بڑھیا کے ہاتھوں اس کے منہ کے جھوٹے بیل کھانا اس بات کی علامت ہے کہ رام چندر جی ذات پات کے بھید بھاؤ کو تسلیم نہیں کرتے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بل بولے ہیں اس کی گلشتہ ہمارا. اقبال کی نئے قومی یکجہتی ہندوستان کی ہندوستانیت کا ایک عظیم اعلانیہ ہے. اقبال کے شعر سے شہد کے چھتے یعنی ہندوستان سے اس طرح ٹپکتی ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیگ رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. اقبال کی نظم ہندوستان ہمارا ایک ایسی واضحانہ نظم ہے جسے گاندھی جی نے سینکڑوں بار پڑھا ہے اور رو دی ہے. اقبال کو اپنے وطن کی مٹی سے روحانی انسیت ہے. ان کی یہ فکر نظر ہے کہ جس دیش کی مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو اس کی مٹی ہی سے ضروریات زندگی کا اسباب پیدا کیا جائے. کہتے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں، اٹھا نہ کھینچا گرانے فلم کے احسان، انگریزوں کے احسان مت اٹھا نہ کھینچا گرانے فلم کے احسان، سپاہی ہند سے مینا جام پیدا کر. یعنی ہندی کے مٹی سے وہ اپنی زندگی کا اسباب پیدا کر، تو بدیسی چیزوں کا استعمال نہ کر. یہ شہری کے چلتے معاہدات کی طرف اشارہ ہے. سامعین کرام، اردو ادب میں پریم چند ایک ایسا نام ہے جن کے افسانوں ناولوں میں جا بجا ہندوستانیت بکھری ہوئی ہے. حج اکبر، عیدگاہ، گلی ڈنڈا، بڑے گھر کی بیٹی ہندو مسلم تہذیب کے اقدار کو پیش کر کے تعصب کی دھجیاں اڑاتے ہیں. جگن ناتھ آزاد کی نظم عید سونے پر سہاگا ہے. محسن کاکوری کا نعتیہ قصیدہ سمت کاشی سے چلا متھرا بادل ہندوستانیت اور اسلامی روحانیت کا حسین امتزاج ہے. نظم سنیے، آپ کے دل میں اتر جائے گی. سمت کاشی سے چلا جان میں متھرا بادل، وقت کے کانے پہ جاتی ہے سوا گنگا جل. وقت کے کانے پہ جاتی ہے سوا گنگا جل. فرماتے ہیں سو مجھ سے تیری عمر دراز، پھول سے کہتا ہے پھلتا ہے گلزار عمل. سمت کاشی سے چلا جانے میں متھرا بادل، برج میں آج شری کرشن ہے کالا بادل. برج میں آج شری کرشن ہے کالا بادل. خوب چھایا ہے سرے گوکل اور مسرا بادل. خوب چھایا ہے سرے گوکل مسرا بادل. رنگ میں آج کنہیا کی ڈوبا بادل. رنگ میں آج کنہیا کے ڈوبا بادل. تاران باران مسلسل ملائک کا درود. تارے باران مسلسل ہے ملائک کا درود. بڑے تسبیح خداوند جہان عز و جل. کہیں طوبا کہیں کوثر کہیں فردوس سے بھری. کہیں طوبا کہیں کوثر کہیں فردوس سے بھری. کہیں بہتی ہوئی نہر لبن اور نہر اصل. کہیں جبریل حکومت پہ کہیں اسرائیل. کہیں جبریل حکومت پہ کہیں اسرافیل. کہیں جبریل حکومت پہ کہیں اسرافیل. کہیں رضوا کا یہ ساقی کوثر کا پل. کہیں رضوا کا کہیں ساقی کوثر کا عمل. گلے خوش رنگ رسول مدن عربی. گلے خوش رنگ رسول مدنی عربی. زیب دامان ابد ٹوٹ رہے دستار ازل. نہ کوئی اس کا مشابہ نہ ہمسر نہ کوئی اس کا مشابہ نہ ہمسر نہ نظیر. نہ کوئی اس کا مماثل نہ مقابل نہ کوئی مبدل. چھوڑ کے اٹھ گئے ہندوستان خانہ برج. آج کعبے میں بچھائے مسلح بادل. آج کعبے میں
بچھائے مسلح بادل، دھول پوتی ہے نبی جاں بخش نبی کی شہرت، دھول پوتی ہے نبی جاں بخش نبی کی شہرت، سن ذرا کہتے ہیں کیا حضرت عیسیٰ بادل، سن ذرا کہتے ہیں کیا حضرت عیسیٰ بادل، کہیں جبریل اشارے سے ہاں بسم اللہ، کہیں جبریل اشارے سے ہاں بسم اللہ، شمس کاشی سے چلا جانے پتلا بادل۔ بہت میٹھا کم کر دیا جی جی بہت احسان